دیکھیں بلال بھائی، نشانیاں تو ہر روز کا دن جو ہے وہ ایک نشانی لے کے آ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے قیامت کو بھلا دیا، آپ نشانیوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، ہاں جی، ہم نے تو مرنا بھی بھلا دیا، بھلا دیا نا جی۔ تو قرآن کریم میں تو مطلب 100 سے زیادہ نام قیامت کے آئے ہیں، اور معاد اور قیامت کا عقیدہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ صرف عقیدہ یہ نہیں ہے کہ روز قیامت آئے گا، اس کے لیے ہم تیار بھی ہیں کہ نہیں ہے۔ اگر آج یوم حساب، جس کو یوم الدین، یوم الحساب، کتنے 100 نام بتائے گئے اس کے، اگر ایک ایک نام کے پیچھے دیکھا جائے تو کتنے راز پوشیدہ ہیں جی۔ انسان کانپ کے رہ جاتا ہے۔ صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قیامت کے احوال سن کے غش کھا جاتے ہیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص کہتا ہے مجھے کوئی تھوڑی سی واعظ و نصیحت کیجیے، فرمایا نہیں تم جاؤ۔ پر نہیں حضور مجھے واعظ و نصیحت کیجیے، تھوڑی سی وصیت کی، کہا مجھے اور کرو۔ جب بتایا تو وہیں چیخ ماری مر گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں؟ سب سے پہلے بڑی قیامت تو یہ، ہم مولوی بیٹھے ہیں کہ جنہیں بیان کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہمارے لیے، ہمارا کردار نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ مسجدیں دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوں گی، ایک سے ایک بڑھ کر مسجدیں ہوں گی، اس کے اندر جناب نمازیوں سے بھری ہوئی مسجدیں ہوں گی، کھچا کھچ، لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ قرآن کریم ہوگا، ایک سے ایک ایڈیشن چھپے گا، اچھے سے اچھے کاغذ پہ چھپے گا، لیکن سوائے زینت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اس پہ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے علامتیں نہیں تو اور کیا ہے جی۔ پھر خاص طور پر خواتین کے علیہ فرمایاتی الناس ہوا شر الازمنہ، فرمایا بدترین زمانوں میں سے وہ زمانہ ہوگا یوم القیامت کے قریب کہ فی النساء کاسیات عاریات، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ اچھا، فی الفتن داخلات، ہر فطرے میں عورت کو آپ مداخلت کرتے ہوئے پائیں گے جی۔ میں تو اس پہ خاموش ہوں، مجھے بتائیے کہ خاموش نہیں ہونا چاہیے نا آپ۔ خاموش سوال تو یہ نا جو ائمہ معصومین کے فرامین ہیں، جو قرآن کریم میں کہ یوم تبلی السرائر کہا گیا قیامت کو، تمہارے چھپے راز جو خدا پردے ڈالتے ہیں وہ سارے کھول دیے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مردوں کے اخلاق کے بارے میں کوئی؟ مرد بھی تو ایسی دونوں چیزیں آ گئی ہیں نا، مرد کیونکہ مرد پر ہی تو ذمہ داری، پہلی ذمہ داری ہے کہ گھر کا مسئول وہ ہے۔ ان عورتوں کے بارے میں اس مرد سے پوچھا جائے گا جس گھر سے اس کا تعلق ہے کہ تمہیں اس خاندان کی سرپرستی سونپی گئی تھی، اور یعنی وہ کہا آگے سے کہے گا کب نہیں، کب سونپی گئی تھی؟ بالکل کہا خدا نے سونپی ہے، ہم نے ادا نہیں کی۔ جب ادا کریں گے تو یقیناً وہ بھی سمجھیں گے۔ جب ہم نے آزاد چھوڑ دیا، بلکہ ان سے آگے جا کے خود ہی دلال بن کے بیٹھ کے میں یہ لفظ استعمال کروں تو میرے خیال یہ زیادہ موافق ہوگا آج کے دور کے حساب سے جی۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی نکلنا ہے، بربادیاں اس وقت۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا سٹیج خالی ہو گیا۔ سٹیج پہ ہم عقائد کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، اخلاقیات کے حوالے سے کبھی بات کی ہم نے؟ مومن کی نشانی تو یہ بتائی گئی ہے کہ وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے ہونا چاہیے، کفن اس کا خود تیار ہونا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھود کے رکھے اور ہر روز جائے اور جا کر اس کو دیکھے کہ یہ ہے اصل میں داؤد وحی کو بھی لے لوں، شاہ صاحب انتظار کرے۔ یہ ساری باتیں تو تب ہوں ڈاکٹر صاحب جب مرنے پہ یقین ہو